تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن حیدرآباد انٹرمیڈیٹ سال اول مضمون اردو معیار ادب سرسری مطالعہ افسانہ انار کے 14 دانے مصنف ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور السلام علیکم، میں ہوں ایس کے محبوب علی، کانٹریکٹ جونیئر لیکچرر، گورنمنٹ جونیئر کالج تلو کرتی، ضلع ناگر کرنول۔ انٹرمیڈیٹ سال اول نصابی کتاب معیار ادب اردو کے 125ویں صفحے پر موجود افسانہ انار کے 14 دانے کا سبق لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا سبق افسانہ انار کے 14 دانے پڑھنے سے پہلے اس افسانے کے مصنف ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور 1905 عیسوی میں حیدرآباد کے محل شاہ گنج میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلے نسب سید احمد کبیر رفاعی تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید غلام محمد شاہ قادری الرفاعی تھا۔ انہوں نے مدرسہ دارالعلوم اور پھر سٹی ہائی اسکول اور عثمانیہ کالج میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1925 عیسوی میں بی اے اور 1927 عیسوی میں ایم اے کیا۔ 1927 عیسوی میں انگلستان گئے اور 1929 عیسوی میں لندن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر زور دکنی زبان و ادب اور تہذیب کے بڑے قدر شناس تھے۔ انہیں سرزمین دکن سے والہانہ محبت تھی۔ انہوں نے دکن کے کئی گمنام فنکاروں کو منظر عام پر لایا۔ وہ ماہر لسانیات، محقق، ادیب اور شاعر ہی نہیں بلکہ کئی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ وہ ادارہ ادبیات اردو کے بانی تھے۔ انہوں نے دکنی ادب کی بازیافت کو ایک تحریک اور مہم بنا دیا۔ ان کی کتاب روح تنقید فن تنقید پر پہلی کتاب ہے جو 1925 عیسوی میں ان کی طالب علمی کے زمانے میں شائع ہوئی۔ 1929 عیسوی میں اردو شہپارے تصنیف کی۔ لسانیات پر ان کی اولین کتاب ہندوستانی لسانیات اہمیت کی حامل ہے۔ وہ انشا پرداز اور افسانہ نگار بھی تھے۔ طلسم تقدیر، سیر گولکنڈہ اور گولکنڈہ کے ہیرے ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ کلیات قلی کی تدوین ان کا اہم ادبی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے اسالیب بیان، فن انشا پردازی، ہندوستانی صوتیات، عہد عثمانی میں اردو کی ترقی، دکنی ادب کی تاریخ، سرگزشت حاتم، داستان ادب حیدرآباد، محمود غزنوی کی بزم ادب، حیدرآباد فرخندہ بنیاد، میر مومن کے علاوہ مرقع سخن، فیض سخن، کیف سخن اور متاع سخن جیسے شعری انتخابات شائع کیے۔ ادارہ ادبیات اردو کی قلمی کتابوں کی فہرست 6 جلدوں میں شائع کی۔ انہوں نے ماہنامہ سبرس کو جاری کیا جو آج بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر زور کا انتقال قلب پر حملے کی وجہ سے 24 ستمبر 1962 عیسوی کو بمقام کشمیر ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ شامل نصاب کہانی ڈاکٹر زور کے افسانوی مجموعہ سیر گولکنڈہ سے ماخوذ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، افسانہ انار کے 14 دانے کو پڑھنے سے پہلے افسانے کے کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور افسانے سے متعلق چند اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زور نے اس افسانے میں 3 کردار پیش کیے۔ ایک ہے ابو الحسن قطب شاہ، جو قطب شاہی سلطنت کا 8واں اور آخری بادشاہ تھا۔
اور ایک کردار ہے حضرت شاہ راجو قتال رحمت اللہ علیہ، جو حیدرآباد کے ایک اللہ والے بزرگ تھے، اور ابو الحسن قطب شاہ حضرت شاہ راجو قتال کا مرید تھا، اور حضرت شاہ راجو قتال نے ہی ابو الحسن قطب شاہ کو تانا شاہ کا لقب دیا تھا۔ چندہ شاہ یہ حضرت شاہ راجو قتال کا مرید اور ابو الحسن تانا شاہ کا قدیم دوست تھا، اور فقیر تھا، اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانقاہ میں رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹر زور نے اس افسانے میں جگہ جگہ بادشاہ کے محل کی منظر نگاری اور محل میں موجود امراء وزراء کی جانب سے بادشاہ کی قدردانی کا تذکرہ کیا، اور اس دور کے بادشاہ کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے ابو الحسن تانا شاہ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر زور نے لکھا ہے کہ حیدرآباد کی موسیٰ ندی کے کنارے چار محل کی تعمیر کے بعد دکن کے بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ اس محل میں منتقلی کی تیاریوں میں مصروف تھا، تو اس وقت اس کے پیر و مرشد حضرت شاہ راجو قتال اپنے مرید چندہ شاہ کے ذریعے ایک انار ابو الحسن تانا شاہ کو بھیج کر اسے مکمل کھلانے کا حکم دینے پر چندہ شاہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر وہ انار دیتا ہے اور پیر و مرشد کا حکم بھی سناتا ہے۔ بادشاہ اپنے پیر و مرشد کی جانب سے بھیجے گئے انار کی قدر کرتے ہوئے انار سے 5 دانے لے کر منہ میں ڈالتا ہے، مگر وہ انار کے دانے کھٹے ہونے پر بڑی مشکل سے ان دانوں کو نگلتا ہے، کیونکہ یہ انار اس کے پیر و مرشد کے بھیجے ہوئے تھے۔ فقیر چندہ شاہ اپنے بادشاہ دوست کو بار بار اصرار کرنے پر مزید دانے کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بقیہ انار بعد میں کھا لوں گا، لیکن فرمانبردار مرید کو اپنے پیر و مرشد کے حکم کا خیال آتے ہی بقیہ انار کو بعد میں کھانے کے بارے میں اپنے پیر و مرشد سے اجازت طلب کرنے کے لیے خانقاہ کو جاتا ہے۔ پیر و مرشد دریافت کرتے ہیں کہ تانا شاہ نے کتنے دانے کھائے، تو چندہ شاہ کہتا ہے کہ 14 دانے کھائے، تو حضرت شاہ راجو قتال کہتے ہیں کہ تانا شاہ کی قسمت میں 14 سال کی بادشاہت لکھی ہوئی تھی۔ ابو الحسن تانا شاہ نے حقیقت میں 14 سال کی حکمرانی کی تھی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم نصابی کتاب میں موجود سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا رسیلی آواز آ رہی ہے؟ گولکنڈہ کے محبوب بادشاہ نے آخری کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے کہا، داد محل کا دیوان خانہ خوش وضع امیروں اور سلیقہ مند خدمت گزاروں سے معمور تھا۔ بادشاہ کی پوشاک، تخت گاہ کی آرائش، قالینوں کی رنگا رنگی، پردوں کے نقش و نگار، امیروں کے حفظ مراتب، درباری آداب، خادموں کی مستعدی، غرض ہر چیز اور ہر بات میں ایک خاص شائستگی اور سنجیدگی نمایاں تھی۔ جب مادنہ نے تمام کاغذات سمیٹ لیے اور بادشاہ صبر آزما تحریری کام سے فراغت حاصل کر چکا، تو امرائے عزام کی طرف ایک متبسمانہ نگاہ ڈالی۔ اس اثنا میں نغموں کی بھی کچھ دھیمی دھیمی لیکن سریلی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کیا رسیلی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس کی زبان سے استفسار کے طور پر پھر نکلا۔ میر بخشی سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے اور ہاتھ باندھے ہوئے آگے کی طرف بڑھا اور مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، بندہ پرور، 4 محل کے حوض کے اطراف دھمس کی جا رہی ہے۔ مور اور مورنیوں کے گانے کی آواز ہے۔ محنت و مشقت کو عیش و عشرت بنا لینے کا کیا بہترین طریق ہے۔ بادشاہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمرہ کا سلام لے کر بالا خانے کی طرف بڑھا۔ مقربان خاص ساتھ ہو گئے، اور حضور ان کے دھمس کرنے میں بھی کچھ ایسی دلکشی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا گھنٹوں محو ہو جائے۔ ایک مقرب خاص نے آہستہ سے قریب پہنچ کر عرض کیا، تم کو تو ناچ کا لطف آتا ہو۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بالا خانے سے 4 محل کی تمام نئی نئی رنگین عمارتیں ہتھیلی بھی نظر آ رہی تھی، اور ان کے درمیان وسیع حوض کا صاف و شفاف پانی آئینے کی طرح قطب شاہوں کے آخری تعمیری کارنامے کو منعکس کر رہا تھا۔ کس قدر جلد یہ محل تیار ہو گیا؟ بادشاہ نے فاتحانہ انداز میں کہا، ہم بہت جلد
انشاءاللہ اس میں منتقل ہو جائیں گے۔ مقرب خاص نے عرض کیا، حضور ان کے ناز سے ضرور محفوظ ہوں گے۔ عزیز طلبہ، پڑھے گئے اس عبارت میں ڈاکٹر زور لکھتے ہیں کہ بادشاہ ابو الحسن تاناشاہ اپنی مصروفیت سے فراغت کے بعد نو تعمیر شدہ 4 محل کے اطراف ہونے والے کام اور کام کے دوران مزدوروں کی جانب سے گائے جانے والے نغموں کے بارے میں اپنے امراء سے سوال کرتے ہیں۔ ابو الحسن تاناشاہ کی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنی زندگی کے شب و روز میں مست تھا۔ اس نے بڑی آرزوؤں سے موسیٰ ندی کے کنارے 4 محل تعمیر کروایا تھا۔ قدیم محل کے بالا خانے سے وہ 4 محل کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور جلد ہی 4 محل میں منتقل ہونے کا خواہش مند تھا، یعنی آرزو مند تھا۔ ڈاکٹر زور نے اس عبارت میں محل کی خوب منظر نگاری کی۔ اس محل میں موجود بادشاہ کی شان اور وزراء کی مرتبوں کو بیان کیا۔ آگے کی عبارت پڑھتے ہیں۔ تم کو انہی کا خیال لگا ہوا ہے، بادشاہ نے پلٹ کر کہا۔ اگر تمہاری ایسی ہی خواہش ہے تو کل اس کے لیے انتظام کراؤ۔ دوسرے روز موسیٰ ندی کے کنارے سے 4 محل کی سربر فلک عمارت سر شام ہی سے اہل شہر کی تماشا گاہ بن جاتی ہے۔ ہر محراب منور بنا ہوا ہے۔ 4 محل کے درمیان کا عظیم الشان حوض پانی سے لبریز ہے۔ اس کے اطراف روشنی اور آتش بازی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ رنگ برنگ کے قمقموں کا عکس متحرک پانی میں عجیب و دل فریب منظر پیش کر رہا ہے۔ حوض کی کشادہ سیڑھیوں کے نزدیک ایک سفید براق کشتی بادشاہ کے انتظار میں کھڑی ہے۔ اس کے چاروں طرف چاندی کے تختے مڑے ہوئے ہیں، ہاتھی دانت اور سیپیوں کے نقش و نگار ہیں۔ چراغوں کی شعاؤں سے جواہرات کا دھوکہ ہو رہا ہے۔ حوض کے ہر پہلو میں چراغوں کی قطاروں کے درمیان دھمس کرنے والی چاق و چوبند مزدورنیاں ایک ہی وجہ کے چاش کا چست لباس پہنی پریوں کی طرح پر جمائے کھڑی ہیں۔ ان غریبوں کی خوش قسمتی پر محل کی اصیلیں اور کاماٹنیں رشک کے دریا میں ڈوب رہی ہیں۔ آج ان کی بنائی ہے، کیونکہ بادشاہ تاش کے قیمتی جوڑے کے علاوہ سیم و زر کی ایک تھیلی بھی عطا کرنے والا ہے، اور یہ سب کچھ ان کی عمر بھر کی کمائی سے زیادہ قیمتی ہے۔ گولکنڈے کے مزدور بھی بڑے خوش قسمت تھے۔ آغاز شباب ہی میں شاہی عمارتوں کی تعمیر کی بدولت غیر معمولی انعام و اکرام میں اتنا کما لیتے کہ برسوں مزدوری کا نام نہ لیتے، اور اس فارغ البالی کا یہ نتیجہ ہوتا کہ تلاش کرنے پر بھی مزدور کا ملنا دشوار ہو جاتا۔ اس عبارت میں ڈاکٹر زور نے 4 محل کی تعمیر کے بعد بادشاہ کی جانب سے محل میں منتقلی سے قبل جشن کے اہتمام کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محل کے درمیان ایک حوض تھا جو پانی سے لبریز تھا، اور حوض میں فوارے لگے ہوئے تھے۔ سارے محل میں روشنیوں کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے سبب ہر طرف روشنی چھائی گئی تھی۔ رنگ برنگ قمقموں کا عکس پانی پر پڑنے سے دل فریب منظر دکھائی دے رہا تھا۔ محل کے نزدیک بادشاہ کے لیے ایک کشتی سواری کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس پر ہاتھی دانت اور سیپیوں کے نقش و نگار تھے۔ محل میں کام کرنے والے قطار بنائے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ بادشاہ انہیں اعزاز و اکرام سے نوازنے والا تھا۔ گولکنڈہ کے مزدور خوش قسمت تھے کہ انہیں محلوں کی تعمیر کے دوران کافی انعام و اکرام ملا کرتا تھا۔ نصابی کتاب کی آگے کی عبارت پڑھتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز ختم ہو گئی اور چراغ اپنی بہار دکھانے لگے تو بادشاہ کے آمد کی دھوم مچ گئی۔ فراشوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کہیں فرش پر تو کوئی شکن نہیں رہا ہے۔ مشلچیوں نے روشنی کا ایک اور دفعہ جائزہ لیا۔ آتش بازی والے اپنی اپنی جگہ بتوں کی طرح ایستادہ ہو گئے، اور تاش پہنی ہوئی شوخ و چالاک مزدورنیاں اپنی اپنی پوشاک اور سج دھج کو درست کرنے میں منہمک ہو گئی۔ وہ اس وقت خوشی و انبساط کی وجہ سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ بادشاہ سلامت بنفس نفیس ان کی کارگزاری ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر دیوڑی کے سپاہیوں نے باہر سلامی دی
اور یہاں ساکت و سامت مجمع متحرک ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جادو کے زور سے بے جان پتلیوں میں جان آ گئی ہے۔ قسم قسم کی آتش بازی کا چھوٹنا، مزدوریوں کا سریلی آواز میں گانا اور حوض کے اطراف میں دھمس کرنا بیک وقت شروع ہو گیا۔ اور ابھی بادشاہ کشتی میں سوار نہ ہونے پائے تھے کہ آتش بازی کے رنگا رنگ مصنوعی درخت، جانور، انسان حرکت کرنے لگے۔ دھمس کرنے والیوں کی بل کھاتی ہوئی کمریں اور مستانہ انداز میں حرکت کرنے والے پاؤں زیر و بم کی عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ چراغوں اور آتش بازی نے وہ سما پیش کر دیا تھا کہ ناچنے والی سرمست شباب لڑکیوں کے زرتار لباس کہکشاں کے مانند جگمگا رہے تھے۔ ان کی سریلی آواز اور تھرکتی چال، قدم قدم پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ روشنی کے انعکاس میں ان کے جسم کا ایک ایک عضو شاخ تجلی طور کی طرح نظر آ رہا تھا، اور شبہ ہوتا تھا کہ آیا یہ انسان ہیں یا انسان نما نور کی پتلیاں ہیں۔ ہر دل عزیز تاناشاہ کشتی میں سوار دیا محویت میں غرق ہے۔ اس عالم سرخوشی میں اس کے پیر و مرشد کی خانقاہ سے اس کے زمانہ فقر و فاقہ کا ایک لنگوٹی یار چار محل کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ عمرہ اس وقت بادشاہ کے دربار عیش و انبساط میں ایک چیتڑے لگائے ہوئے درویش کی باریابی کیوں کر پسند کر سکتے؟ پہرے کے سپاہیوں نے اس کو وہیں روک لیا۔ درویش ماننے والا انسان نہ تھا۔ آزادوں کو اس طرح کی بندشیں کب گوارا ہوتی ہیں؟ اس نے وہیں سے اپنے پرانے یار غار کو آواز دی۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں ڈاکٹر زور کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بادشاہ بڑی دھوم دھام سے محل میں داخل ہوتا ہے۔ بادشاہ کی آمد پر آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے، سپاہیوں کی جانب سے سلامی دی جاتی ہے، مزدور سریلی آواز میں گیت گاتے ہیں۔ بادشاہ کشتی میں بیٹھ کر گھومنے والا تھا اور وہاں موجود لوگ بادشاہ کی خدمت میں لگے تھے۔ آتش بازی سے چاروں طرف روشنی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ کشتی میں سوار ہو کر چار محل کی خوبصورتی کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ اسی وقت اس کا پرانا دوست اور لنگوٹی یار چندہ شاہ بادشاہ کے اور اس کے پیر و مرشد حضرت شاہ راجو خطال کی جانب سے بھیجے گئے ایک تحفے کو لے کر پہنچتا ہے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس وقت جشن جاری تھا اور سپاہی اس غریب کو بادشاہ کے قریب جانے سے روک رہے تھے۔ اس نے وہیں سے اپنے پرانے یار بادشاہ کو تانے شاہ کہہ کر آواز دی۔ نصابی کتاب میں آگے کی عبارت پڑھتے ہیں۔ دور سے تانے شاہ کی آواز سن کر بادشاہ چوکنا ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگی تھی اور میں نے خواب میں اپنے قدیم ساتھی کو پکارتے سنا، مگر اس کو پھر وہی آواز سنائی دی۔ اب زرپوش رقص کرنے والیوں کے نغمے، آتش بازی کا شور، باجوں کی گونج، غرض ہر جگہ سے اس کو تانے شاہ کی آواز نکلتی ہوئی سنائی دینے لگی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے کنارے امرائے دربار کے درمیان واقعی اس کا پرانا دوست چندہ شاہ اس کو پکار رہا ہے اور وہ سب اس کو منع کر رہے ہیں۔ بادشاہ کی کشتی فوراً کنارے سے آ لگی۔ فقیر اس میں کود پڑا۔ سارا مجمع اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ اس عبارت میں ڈاکٹر زور لکھتے ہیں کہ جب تاناشاہ کا دوست اپنے پیر و مرشد کے تحفے کو لے کر اپنے بادشاہ دوست سے ملاقات کے لیے آیا اور سپاہیوں کی جانب سے اسے روکنے کے سبب جب چندہ شاہ نے وہیں سے تاناشاہ کو آواز دی تو بادشاہ کشتی میں سوار ہو کر محل کے نظارے میں محو تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اندازہ ہوا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا ہے جس میں اس کا پرانا دوست اسے آواز دے رہا تھا۔ جشن کی آوازوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر جب اسے اپنے پرانے یار چندہ شاہ کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا کہ واقعی اس کا دوست چندہ شاہ آیا ہوا ہے اور وہ فوری اس سے ملنا چاہتا ہے، جبکہ سپاہی اسے منع کر رہے تھے۔ اسی دوران بادشاہ کی کشتی کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا دوست جو فقیر لگ رہا تھا تو فوری کشتی میں کود پڑا اور لوگ یہ ماجرا دیکھتے ہی رہ گئے۔ کتاب کی آگے کی عبارت ہے۔ فقیر نے اپنی جھولی سے ایک انار نکالا اور اپنے قدیم دوست کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا، پیر و مرشد نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں پاؤں تمہیں انار سالم کا سالم کھلا کر واپس آؤ۔ ابوالحسن قطب شاہ ایک میلے کچیلے چیتڑے لگے ہوئے فقیر سے بغلگیر ہوتا ہے اور اپنے مرشد کے بھیجے ہوئے انار کو سراکوں پر رکھ کر اس میں سے 5 دانے نکالتا ہے، لیکن ان کو منہ میں ڈالنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ انار کھٹا ہے۔ تھوک دینے کی مجال نہ تھی، مشکل سے نکل گیا، مگر فقیر اس پر چپ رہنے والا تھوڑا ہی تھا۔ اس نے مجبور کیا،
بادشاہ نے اس کی مربت اور قدیم تعلقات کی بنا پر 5 دانے اور کھائے۔ فقیر نے پھر اصرار کیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی تم اس کو یہاں چھوڑ جاؤ، میں پھر کھاؤں گا۔ کیا کہا؟ تانشاہ نے پیر و مرشد قبلہ کی عدول حکمی کروں؟ چندہ شاہ کے ساتھ تم اتنے سال رہے ہو، کبھی مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا؟ تانشاہ اور چندہ شاہ کا آپس کا معاملہ تھا، مقربان خاص کو بھی دخل دینے کا ارادہ نہ تھا۔ آخر کار تانشاہ نے کہا میں کب عدول حکمی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو کھا لوں گا، مگر اس وقت طبیعت مائل نہیں ہے، کسی اور وقت۔ بھائی مجھے تو یہ حکم ہے کہ اسی وقت سب کھلا دو ورنہ واپس لے آؤں۔ یہ لو اس وقت تو یہ 4 دانے اور کھا لو، حضرت قبلہ سے اجازت لے آتا ہوں، پھر بقیہ انار بعد میں کھانے کے لیے چھوڑاؤں۔ اس عبارت میں ڈاکٹر زور آگے لکھتے ہیں کہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے آنے والا چندہ شاہ بادشاہ کی کشتی میں کود کر بیٹھتے ہی اپنی جھولی سے ایک انار نکالا اور اپنے قدیم دوست تاناشاہ کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیر و مرشد نے بھیجا ہے اور حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم سے ملو اور تمہیں یہ انار مکمل کھلا دو۔ ابوالحسن تاناشاہ میلے کچیلے کپڑے پہنے اپنے یار سے بغلگیر ہوتا ہے، یعنی گلے ملتا ہے، اور اپنے مرشد کے بھیجے ہوئے انار کو سر آنکھوں پر رکھ کر اس میں سے 5 دانے منہ میں ڈالتا ہے۔ اسے انار کھٹا محسوس ہوتا ہے اور پیر و مرشد کے بھیجے ہوئے انار کو تھوک دینے کی مجال نہیں تھی، اس نے بمشکل وہ دانے نگل لیے۔ فقیر اسے مزید دانے کھلانے کے لگا تو بادشاہ نے کہا اسے رکھ دو، بعد میں کھا لوں گا۔ فقیر نہیں مانا اور کہا کہ پیر و مرشد نے تمہیں سارا انار کھلانے کے لیے بھیجا ہے، میں پیر و مرشد کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے پر بادشاہ پھر 5 دانے کھاتا ہے۔ فقیر کے مزید اصرار پر تاناشاہ مزید 4 دانے کھاتا ہے۔ چندہ شاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں حضرت سے پوچھوں گا کہ انار بعد میں کھانے کی اجازت ہے یا نہیں۔ عزیز طالبات، آگے کی عبارت پڑھتے ہیں۔ فقیر شاہ راجو صاحب کی بارگاہ میں ایک آن میں پہنچ گیا۔ کیا تاناشاہ نے پورا انار کھا لیا؟ پیر و مرشد نے چندہ شاہ کو دیکھتے ہی آواز دی۔ جی جی حضور، طبیعت اچھی نہ تھی، چند دانے کھانے ہیں اور کہا کہ بعد میں کھا لوں گا۔ اجازت ہو تو یہ انار اس کے یہاں رکھا ہوں۔ چندہ شاہ نے کانپتے ہوئے عرض کیا آخر کتنے دانے کھائے کمبخت نے؟ مرشد نے ڈانٹ کر پوچھا۔ جی 5 5 4 14 دانے کھائے ہیں۔ افسوس، مرشد کی زبان سے اندوہناک لہجے میں نکلا، اس کی قسمت میں 14 سال ہی کی بادشاہت تھی۔ اس عبارت میں چندہ شاہ انار سے متعلق یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا انار رکھ کر بعد میں کھا سکتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس آتا ہے۔ پیر و مرشد نے چندہ شاہ کو دیکھتے ہی آواز دی اور پوچھا کہ کیا تاناشاہ نے پورا انار کھا لیا؟ فقیر نے گھبراتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے چند دانے کھائے ہیں اور اجازت طلب کی ہے کہ باقی دانے بعد میں کھائے گا۔ بزرگ نے غصے سے دریافت کیا کہ کمبخت نے آخر کتنے دانے کھائے؟ تب چندہ شاہ کانپتے ہوئے کہتا ہے کہ جی 5 5 4 14 دانے کھائے ہیں۔ بزرگ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی قسمت میں 14 سال کی بادشاہت لکھی ہوئی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ نصابی کتاب کا سبق ہم نے پورا پڑھ لیا ہے۔ اب اس افسانے کے مرکزی خیال کی طرف جاتے ہیں۔ اس افسانے میں ڈاکٹر زور نے دکن کے بادشاہ ابوالحسن تاناشاہ کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس میں اس کے بزرگ حضرت شاہ راجو قتال کی جانب سے اسے ایک انار کھانے کے لیے بھیجنے کا ذکر ہے۔ انار کھٹے ہونے کے سبب وہ صرف 5 دانے ہی کھاتا اور بزرگ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں 14 سال کی حکومت لکھی ہوئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اس دور کے بزرگوں کا معاملہ تھا کہ وقت کے بادشاہ بھی اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ اس افسانے سے معلوم ہوا کہ اگر بادشاہ اپنے بزرگ کی جانب سے بھیجے گئے انار کے زیادہ دانے کھاتا تو اس کی قسمت میں زیادہ سال کی حکومت لکھی ہوتی۔ بہرحال تقدیر میں اس کی جتنے سال حکومت تھی اس نے اتنے ہی دانے کھائے۔
इस अफसाने से उस दौर की शाही जिंदगी और बुजुर्गान दीन की करामात का इजहार होता है। अजीज तलबा व तालिबात, डॉक्टर जोर ने इस अफसाने में अबुल हसन तानाशाह और चंदशाह और उन दोनों के पीर मुर्शिद हजरत शाह राजू खत्ताल की एक किरदार को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। और इस वाक़े में मंजर निगारी बयान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी डॉक्टर जोर ने। इसके बाद इस सबक के अंदर जो सवालात हैं वो सवालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। पहले बिट में 10 सत्रों में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, अनार के 14 दाने किसने किसको खिलाए, इससे मुताल्लिक वाक़ये को बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, अफसाना अनार के 14 दाने का खुलासा तहरीर कीजिए। तीसरा सवाल है, डॉक्टर जोर के बारे में आप क्या जानते हैं। बिट नंबर 2 में इबारत फहमी है। इस इबारत को आप निसाबी किताब मेयार अदब उर्दू में 131वें सफ़े पर देख सकते हैं। पूरी इबारत पढ़ने के बाद उस इबारत में से जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात दें। आसिफ जाही हुकूमत की बुनियाद किसने रखी? आसिफ जाही खानदान ने कितने बरसों तक दक्कन पर हुकूमत की? उर्दू को रियासत की सरकारी जबान का ऐलान किस बादशाह ने किया? आसिफ जाह साबे किस हुक्मरान को कहते हैं? उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जरिए तालीम क्या था? ये इबारत फहमी के सवालात हैं। तो आपको इबारत पढ़ना है, पढ़कर उस इबारत को समझना है और उसी इबारत से जो सवालात किए जा रहे हैं आपको दरमियान में उसमें ही आपको जो है जवाबात उस इबारत को पढ़ने पर आपको मिल जाएंगे। उन सवालात के जवाबात जो इबारत फहमी के 5 सवालात हैं, 5 सवालात के जवाबात भी आपको देना है। ये था अफसाना अनार के 14 दाने, द डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर इसके मुसन्निफ हैं, जिसका सबक आपके सामने पेश किया गया और इसके सवालात भी पेश किए गए। खत्म शुद। शुक्रिया। थैंक यू।